إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. معزز حاضرین و خواتین، ایمان کے 6 اصول ہیں، ایمان کی 6 بنیادیں ہیں. ان 6 بنیادوں پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا. وہ 6 بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی وضاحت جبریل علیہ السلام کی حدیث سے ہوتی ہے. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند انہوں نے سوالات کیے. ان سوالوں میں ایک سوال ان کا یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے تعلق سے باخبر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 6 ارکان کے ایمان کے 6 ارکان اور اصول کی آپ نے وضاحت فرمائی. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ان 6 ارکان میں ایک بہت اہم رکن تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا ہے. آج کا خطبہ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں ہے. تقدیر کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. ایک فرقہ ہے جس فرقے کو قدریہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اعمال کا وہ خالق نہیں ہے، اور جب ہم کوئی اچھا یا برا عمل کرتے ہیں تب اللہ تعالی باخبر ہوتا ہے.
یہ بدعقیدگی ہے اور یہ گمراہی ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ اچھائیاں ہوں چاہے وہ برائیاں ہوں۔ البتہ ان اچھائیوں اور برائیوں کو کرنے والا بندہ ہے، تو اللہ تعالی خالق خیر و شر ہے اور بندے فاعل خیر و شر ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کے تعلق سے، قدریہ کے تعلق سے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ فرقہ وہ اس امت کا مجوس ہے، اور مجوس وہ قوم ہے جو خیر اور شر کے خالق کو الگ الگ مانتی ہے۔ مجوس کہتے ہیں کہ خیر کا خالق اور نور کا خالق الگ ہے، اور شر کا خالق اور اندھیرے کا خالق الگ ہے۔ تو گویا مجوس یزدان اور اہرمن کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نور کا خالق یزدان ہے اور ظلام اور اندھیرے کا خالق اہرمن ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و شر کے دو خالق تسلیم کرنے والوں کو کہا کہ یہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ جس طرح مجوسی دو خدا مانتے ہیں اور دو خالق مانتے ہیں، اسی طرح یہ قدریہ بھی ہیں کہ یہ دو خالق مانتے ہیں، اور خیر و شر کے خالق کا ان کے پاس عقیدہ ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی خیر ہے جو بھی شر ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ خیر و شر کا کرنے والا بندہ ہے، اسی لیے بندے کو خیر کے کرنے پر انعام دیا جاتا ہے اور شر کے کرنے پر اسے سزا دی جائے گی۔ تو عقیدہ قدر اور عقیدہ اور ایمان بالقدر یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ ایک اور فرقہ ہے جسے جبریہ کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک مرتبہ ایمان لا لیا، 6 ارکان کو تسلیم کر لیا، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور آدمی تقدیر کی وجہ سے مجبور ہے، بھلائی کرنے پر مجبور ہے، برائی کرنے پر مجبور ہے۔ یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس گمراہی سے متاثر ہو کر بعض لوگ کسی گناہ کے کرنے پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ اس لیے کیا کہ ہمارے تقدیر میں تھا۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ مصیبتوں کے لیے تقدیر کا حوالہ دیا جائے، گناہوں کے لیے تقدیر کو حجت نہ بنائی جائے۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تقدیر کے تحت ہیں، جو بھی نعمتیں ملتی ہیں سب تقدیر کے تحت ہیں، لیکن گناہوں کے لیے تقدیر کو حجت نہ بنایا جائے۔ تقدیر کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 4 مراتب کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب 4 مراتب کو ماننا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالی کے وسیع علم پر ایمان لانا، یہ تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالی کا علم کامل ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو ظاہر ہو، زمین پر ہو یا آسمان کے اوپر ہو، تمام چیزوں کو اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ازلی ہے، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے، اور گزشتہ زمانے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، موجودہ باتوں کو جانتا ہے، اور مستقبل کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کی روشنی میں مقدر کر دیا ہے۔ علم کی روشنی میں اللہ نے
ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے۔ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اللہ کے علم پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے علام الغیوب ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ حاضر و ناظر کے جاننے والا جان کر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے تقدیر کا۔ اسی لیے قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ کے علم کی وضاحت کرتی ہیں، اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ وہ غیب کو جانتا ہے اور اپنے غیب پر جسے چاہتا ہے اسے عیاں کر دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کے اسی علم کا ذکر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے لوگ کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اسی علم کا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کے لیے پہلے اللہ کے علم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر میں جو کچھ کہ اللہ نے لکھا ہے وہ علم کی روشنی میں لکھا ہے۔ تو دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بعد اللہ کے لکھنے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا تو لکھ۔ قلم نے کہا اے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا لکھ وہ جو کچھ کے قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ساری باتوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو لکھا دیا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کب لکھی ہوئی ہیں، اس کے سلسلے میں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے کائنات کے اندر جو کچھ کے اچھا یا برا ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھا دیا ہے۔ سوال یہ ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو معزز حاضرین، تقدیر کے سلسلے میں دو باتیں ہوئیں، ایک اللہ کے علم پر ایمان لانا اور دوسرے اللہ کے لوح محفوظ میں لکھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اور اس کی چاہت اور ارادے پر ایمان لایا جائے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور چاہت، اور ایک ہے اللہ کی مرضی، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہتیں دو طرح کی ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ ارادہ کونیہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے لیے ایک اجل مقرر فرمایا ہے، روزی مقرر فرمایا ہے، موت کا فیصلہ اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے، اور اللہ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ اللہ نے حلال اور حرام چیزیں پیدا کر دی ہیں اور واضح کیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے،
تو اللہ تعالیٰ کے ارادے دو طرح کے ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ تو تیسری بات تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی مشیت اور چاہت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک کلمۃ ہی من کنوز الجنہ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں ایسی بات نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی کیا ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی کہ نہیں ہے کسی برائی سے کوئی بچانے والا، کسی بھلائی کی طاقت دینے والا مگر اللہ کی توفیق سے۔ مطلب یہ ہے برائی سے آدمی جو بچتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور تقدیر سے بچتا ہے، بھلائی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی توفیق اور تقدیر سے بھلائی کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ کہتے رہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم اور آپ کب کہتے ہیں؟ اس وقت جب کہ ہم پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، گویا کہ مصیبت کے آنے پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا، تقدیر پر ایمان لانے کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، چاہے ہمیں مصیبت آئے، آفت آئے یا کوئی ہمیں نعمت ملے، ہر حال میں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو تقدیر کا تیسرا مرتبہ مشیت اور ارادہ ہے، اور تقدیر کا چوتھا مرتبہ اور مرحلہ تخلیق ہے، پیدا کرنا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے، اللہ جو چیز چاہتا ہے اسے اپنی قدرت سے رونما کر دیتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراحل ہیں۔ اللہ کے علم پر ایمان لانا، اللہ کے لوح محفوظ میں لکھے جانے پر ایمان لانا، اور اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا، اور اللہ کی تخلیق اور اس کی خلاقیت پر ایمان لانا۔ یہ تقدیر کے 4 مراحل ہیں۔ ان 4 مراحل کو سمجھے بغیر ہم تقدیر کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ نے تمام کائنات میں ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا ہے، یہ تقدیر ازلی ہے۔ تقدیر ازلی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ اور دوسری جو تقدیر ہے وہ تقدیر عمری ہے۔ تقدیر عمری کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ترجمہ اس طرح ہے، بے شک تم میں سے ہر آدمی کی پیدائش اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، پھر وہ نطفہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن میں، پھر وہ خون کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے 40 دن میں۔ 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس جنین کے پاس ماں کے پیٹ میں فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس جسم کے اندر روح ڈال دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے، اور اس فرشتے کو 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس کے رزق کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی زندگی اور اجل کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے عمل کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے شقاوت اور اس کے سعادت کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں ہے، اللہ کی قسم، بے شک تم میں سے ہر آدمی جنت والوں کا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان
داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے، نیکیوں پر نیکیاں کر رہا ہے اور اب جنت میں داخل ہونے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، نتیجے میں آخری وقت میں وہ جہنم والوں کا عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بے شک تم میں کا ایک آدمی عمل کرتا ہے جہنم والوں کا، یہاں تک کہ جہنم کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر کتاب اور تقدیر غالب آتی ہے اور آخری وقت میں جنت والوں کا وہ عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہمارے مقدر میں جہنم لکھی ہے تو ہم عمل کر کے کیا فائدہ؟ ہم عمل کر کے کیا کریں اگر ہمارے تقدیر میں جہنم لکھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فکل تم لوگ عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کے لیے اسی عمل کو آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر جنت والا ہے تو جنتیوں کے عمل کو آسان کیا جائے گا، اگر جہنم والا ہے تو جہنم کے عمل کو آسان کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ ہمیں رزق کتنی ملنے والی ہے اور ہماری موت کب آئے گی اور ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اسی وقت یہ تمام باتیں معلوم ہوں گی جب ان باتوں سے ہم اور آپ دو چار ہوں گے۔ ہمارے علم اور اللہ کے علم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے علم ہے اور ہمیں کسی چیز کے ہو جانے کے بعد علم ہوتا ہے، لہذا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک تقدیر ازلی ہے جو 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق سے لکھ دی گئی ہے، اور دوسری تقدیر عمری ہے، اور جو تیسری تقدیر ہے وہ تقدیر سنوی ہے، سالانہ تقدیر جو ہر رمضان میں شب قدر میں لکھی جاتی ہے۔ سال بھر کی تقدیر کا جو رینیول ہے وہ رمضان میں شب قدر میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ رب کے حکم سے ہر معاملے کا اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ سال بھر کی تقدیر ہماری رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لکھ دی جاتی ہے کہ سال بھر ہم پر کیا کیا آفتیں آنے والی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں، کیا کیا ہماری زندگی میں خیر ہے اور شر ہے، اس کا رینیول رمضان میں شب قدر میں ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر سنوی ہے، سالانہ تقدیر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تقدیر یومی ہے، روزانہ رونما ہونے والی تقدیر۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن ایک شان اور ایک حالت میں ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو روزانہ کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح تقدیر پر ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق، اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تقدیر کے معنی اندازہ لگانا، اور رب کا اندازہ لگانا کسی حال میں ذرہ برابر غلط نہیں ہو سکتا۔ جیسے کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، کائنات میں اس کے مطابق ہو کر رہے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ تدبیر اپنائے، تقدیر کے مسئلے کو بیچ میں لا کر تقدیر پر تکیہ نہ کرے،
بلکہ وہ تدبیر اپنائے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، لہذا ہم تدبیر کے مکلف ہیں، ہمیں تدبیر کرنا ہے۔ بیمار پڑ جائیں تو علاج کرنا ہے، پتہ نہیں ہمیں علاج کرنے کے بعد شفا ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں علاج کرنا ہے۔ بیمار پڑنے کے بعد ہمیں رقیہ شرعیہ کرنا ہے، مسنون اذکار کا اہتمام کرنا ہے، پتہ نہیں ہمیں اس سے شفا ملے کہ نہ ملے۔ بہرحال ہم تدبیر کے مکلف ہیں اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ بالاتفاق کافر ہے، اس لیے کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن کا وہ انکار کرنے والا ہے۔ ارکان ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مصیبت تمہارے جانوں پر آتی ہے، ہر مصیبت کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب لکھی ہوئی ہے من قبل ان نبرأها، اب اس کے کہ ہم اس زمین اور آسمان کو پیدا کریں اس سے پہلے ہم نے لکھ دیا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یعنی کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کو لکھ دینا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کل شیء الزمناه طائره فی عنقه، ہر چیز کو ہم نے اس کے گلے میں اس کا پروانہ لٹکا دیا ہے، یعنی پروانہ خیر و شر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، آپ کہیے ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہی مصیبت جو مصیبت اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، وہی ہمارا مولا اور کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، تقدیر کے مسئلے پر زیادہ بحث کرنا اور زیادہ گہرائی میں جانا صحیح نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو دلائل ہیں ان دلائل کی روشنی میں تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اخیر میں تقدیر کے مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث یاد آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول نے تقدیر کے مسئلے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے ابن عباس، آپ جان لو سارے لوگ مل کر متفق ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے پر تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، سارے لوگوں کا اتفاق تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی جان لو سارے لوگ متفق ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر، سارے لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہمیں تقدیر پر صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے اور مصیبت کے آنے پر صبر کرنے اور نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی گمراہیوں سے تمام کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب العالمين۔